السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر وفیہ سے ہوں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ رب کعبہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، مجھے قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان بالکل نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور حق پر ڈٹے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق میں جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں وہ ان پر صبر کرتے رہے، وہ صرف لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ والو، انسان کی جو زندگی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو نفع تلاش کرتی ہے، اور جو اعمال والی زندگی ہے تو اس میں ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ یار میں یہ اعمال کروں گا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ملے گا، کیا مجھے نقصان ہوگا۔ تو یہ ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس سانچے میں ڈالا ہے کہ وہ نفع کی طرف ہی مائل رہتا ہے۔ اب جب یہ مقدس مہینے آتے ہیں، مقدس برکتوں والے ماہ آتے ہیں، جیسے رجب ہو گیا، شعبان ہو گیا، رمضان ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مہینے ہیں، بڑی برکت والے مہینے ہیں۔ تو یہ جب آتے ہیں تو پھر انسان کو اعمال صالحہ کرنے ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ جو ہے ویسے تو پوری زندگی میں ہمیں کرنے کا حکم ملتا ہے کہ ہم پوری زندگی اعمال صالحہ کو کرتے رہیں، پوری زندگی اعمال صالحہ ہم کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں۔ اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مخصوص وقت آتا ہے نا، اس میں زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو ٹائم سے ہٹ کے پڑھے، نماز کو ٹائم پر نہ پڑھے، ٹائم گزار کے پڑھے، قضا کر کے پڑھے، تو اس کا اجر و ثواب تو کم ہو جائے گا۔ اگر اسی نماز کو ٹائم پر صحیح طریقے سے ادا کر دے گا تو اس کا اجر و ثواب، اس کی نورانیت اور ہوگی۔ اگر اسی نماز کو وہ قضا کر کے پڑھے گا تو اس کا اجر و ثواب اور ہوگا، اس کی نورانیت اور ہوگی۔ تو اسی طریقہ سے اللہ والو، جب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے پاس آ چکا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ، تو یہ بڑا ہی رحمتوں والا، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب رجب کا مہینہ آتا تو سرکار کیا کرتے کہ رمضان کے مہینے کی تیاری شروع فرما دیتے۔ رجب سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما لیتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ ہل چلانے کا مہینہ ہے، جو شعبان کا مہینہ ہے یہ پودا لگانے کا مہینہ ہے، اور جو رمضان کا مہینہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ فصل کاٹنے کا مہینہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کا مہینہ ہوگا۔ جس نے رجب میں توبہ و استغفار کیا اور شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو رمضان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لے گا، حاصل کر لے گا۔ اور یہ شعبان کا مہینہ کہ جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان اللہ، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان المعظم ایسا مہینہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مہینہ فرما رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اسی مہینہ کے متعلق شعبان المعظم کے فضائل، برکات اور بیان کیے، اور اسی مہینہ کے جو ذکر و اذکار ہیں، جو اس کے نوافل ہیں، جو اس کے روزے ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ ان کو سنیں اور ان پر عمل کریں، نہ کہ جو آج کل کے ہمارے پیر بنے ہوئے ہیں جن کو نہ آگے کا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے کا پتہ ہوتا ہے، وہ صرف ایک یوٹیوبر بن کر، یا ایسے پیر جو ہے جن کو کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹالی شاہ بنا ہوا ہے، کوئی ککر شاہ بنا ہوا ہے، کوئی مٹکے شاہ بنا ہوا ہے، تو ایسے پیروں سے بچے۔ جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر بتایا، جو سرکار نے اپنی زندگی میں ذکر کیے، جو سرکار نے اپنی زندگی میں اعمال کیے، اللہ والو ان کو اپناؤ۔ جو سرکار کا بتایا ہوا طریقہ ہے ان کو اپناؤ۔ تو میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث مبارکہ سے
اور آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام سے جو وظائف اور اعمال اور روزے جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ایسی ویڈیو آتی رہے گی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا، ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ جو مسنون وظیفے ہوں گے جو آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ہوں گے وہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، نہ کہ یہ ہوگا کہ کسی نے کہہ دیا کہ منگل والے دن ناخن کاٹو گے تو تمہاری 100 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور کسی نے کہہ دیا کہ ناخن کاٹ کر زمین میں دبو دو، زمین میں دفن کر دو، تو کیا ہوگا تمہاری جو ساتھ میں یہ نیت کر لو، یہ ناخن کاٹ کے دباتے وقت یہ نیت کر لو کہ تمہاری جو ہے پریشانیاں ساتھ دفن ہو رہی ہیں۔ اللہ والو ایسا کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ پوری احادیث مبارکہ کی کتاب میں، پوری فقہ کی کتابوں میں کہیں دکھا دیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ بتایا ہو کہ منگل والے دن سے ہی صرف ناخن کاٹنے ہیں، یا آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں منگل والے دن ناخن کاٹے ہوں اور زمین میں دفنائے ہوں، یا آقا علیہ السلام نے اپنے لخت جگر دیے، کیا سرکار یہ ناخن کاٹ کر زمین میں دفنا کر کیا وہ اپنی پریشانی دور نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ رائی کی جو ہے سرسوں جو ہے اس کو مٹھی بھر لاؤ، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو۔ اللہ والو ان سے بچو۔ جو صحیح دین ہے، جو آقا علیہ السلام کے مسنون طریقہ کے مطابق ہمیں دین ملا ہے، جو اعمال ملے ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ ان میں نہ کوئی رجعت کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی کسی پریشانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ پرس ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس پر پرس پر سورہ کوثر 129 بار پڑھیں تو کیا برکت ہو جائے گی۔ اللہ والو میں پوچھتا ہوں، بہن کا حق کھا کر، بیٹی کا حق کھا کر، حرام سود کھا کر اس بٹوے میں رکھ کر اوپر سورہ کوثر تو پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ حلال ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی؟ کیسے ہو جائے گی؟ مجھے اس چیز کا بتائیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ کتا حرام ہے، کتا حرام ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کتا حرام ہے۔ اب کتے کے گردن پر اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کر دیں، کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ کتا تو حرام ہی رہے گا نا۔ ارے کتے کو باندھ کر اس کے اوپر پورا قرآن پڑھ دو تو کتا حرام ہی رہے گا، وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ والو جب حرام کی کمائی اس بٹوے میں لا کے رکھو گے، سود کا پیسہ اس میں لا کے رکھو گے، اللہ والو جب آپ اپنی بہن کا جو آپ نے حصہ دینا تھا وہ نہیں دیا، بیٹی کا حصہ دینا تھا وہ نہیں دیا، بھائی کا حق آپ نے کھا لیا، یتیم کا حق آپ نے کھا لیا، وہاں سے آپ نے لے لیا، ہڑپ کر لیا، بٹوے میں ڈال دیا، اوپر کہتے ہیں سورہ کوثر 129 بار پڑھو تو کیا ہوگا؟ برکت ہو جائے گی۔ ایسے عاملین بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی کلپ ہم دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر شارٹ دیکھتے ہیں تو فوراً اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ کسی نے کسی پیر سے یہ نہیں پوچھا، ارے آپ بتاتے ہو کہ منگل والے دن ناخن کاٹنے ہیں اور ان کو زمین میں دفنانا ہے، اس سے یہ تو پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ ہمیں اس کا کوئی اندازہ تو بتا دیں۔ اللہ والو آپ کے پاس تو عقل ہے، ان کے پاس تو عقل نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس جو صحیح دین ہے، جو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اعمال ہے، جو سرکار کی زندگی میں اعمال ہے، ان پر عمل کریں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شعبان المعظم کے فضائل و برکات ہیں، جو شعبان المعظم میں ذکر و اذکار ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم کے مہینہ میں سید الاستغفار ظہر اور عصر کے درمیان پڑھے گا، سید الاستغفار ظہر اور عصر کے درمیان میں جو وقت ملتا ہے اس میں پڑھے گا سید الاستغفار، یعنی کہ استغفار کی تسبیح کرے گا، استغفر اللہ پڑھے گا، یا پڑھے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو یہ تسبیح جو ہے شعبان کے مکمل مہینہ میں ظہر اور عصر کے درمیان میں، چاہے وہ اپنے کام پر ہے تو وہاں بھی اس کی تسبیح کرتا رہے،
اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ تسبیح کرتا رہے، میں نے گھر میں کام کر رہی ہے تو وہ بھی یہ تسبیح کرتی رہے، وہ بھی یہ تسبیح پڑھتی رہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کوئی بھی کام ہے یہ ظہر اور عصر کے درمیان شعبان المعظم کے مہینہ میں یہ وظیفہ ہے کہ آپ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو پڑھتے رہے۔ اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ذکر بتا دے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس کا جو ذکر ہے وہ ہے سبحان اللہ۔ رجب کے مہینے کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، شعبان کے مہینے کا ذکر ہے سبحان اللہ، اور رمضان کے مہینے کا ذکر ہے الحمدللہ۔ رجب تو گزر گیا، اب ہے شعبان المعظم کا مہینہ، تو اس میں آپ نے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی صفات ہوتی ہے نا، جو شخص اس کی صفت کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس صفات کا نام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات اس آدمی کے اندر منتقل فرما دیتا ہے۔ تو جب آپ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، میرا خدا پاک ہے، میرا خدا پاک ہے، تو آپ بار بار یہ الفاظ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو پاک کر دے گا، آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا، آپ کو جادو جنات سے پاک کر دے گا، آپ کو برائیوں سے پاک کر دے گا۔ جب آپ اللہ کی پاکی والی صفت بیان فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی پاکوں میں شامل فرما دے گا۔ یہ دو ذکر میں نے آپ کو بتا دیے کہ پہلا کہ آپ نے سید الاستغفار پڑھنا ہے ظہر اور عصر کے درمیان میں، اور دوسرا جو فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے شعبان المعظم کی وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو جہاں بھی ہے یہ ذکر کرتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا جو اس کی فضیلت ہے شعبان المعظم کی، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھے گا، شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے گا، جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دے گا، جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی برکت ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں انجان پیروں کے پیچھے کہ جن کا دھندا بھی ہمارے دم سے چلتا ہے، کہ جو ہر وقت ہم دم کرواتے ہیں، ہم تویز لیتے ہیں تو ان کی روٹی چلتی ہے، جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، وہ آ جاتے ہیں وظیفہ بتانے کے لیے، وہ آ جاتا ہے رسالے چھپ کر دنیا میں مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں، اور ہم جو ہے ان کا لولی پاپ لے کر ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شعبان المعظم میں جو 9 چندی جمعرات آتی ہے، جیسے کہ آج منگل ہے، ٹیوزڈے ہے، اور جب اگلی جمعرات آنے والی ہے یہ شعبان المعظم کی 9 چندی جمعرات ہے۔ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم کی 9 چندی جمعرات کو روزہ رکھے گا، سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ میں اس کو جنت لے کر دوں۔ سبحان اللہ۔ جو 9 چندی جمعرات کا روزہ رکھے گا، شعبان کی 9 چندی جمعرات کا روزہ رکھے گا، سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کو جنت لے کر دوں۔ اب کتنی بڑی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور جو اس کا 5واں جو ہے اس کی جو 5ویں فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ نوافل کے متعلق ہے، کہ جو شخص شعبان المعظم میں 12 رکعات نفل پڑھے 2 کر کے، 12 رکعات نفل پڑھے 2 کر کے پڑھے، اور ان میں جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور
یہ 12 رکعت جس کو اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے، اس کو یا آپ بڑی آرام سے پڑھیں تو بڑی تسلی سے ٹھہر کر بھی پڑھیں تو صرف آپ کا آدھا گھنٹہ لگے گا ان نفلوں پر۔ اگر آپ جلدی پڑھ لیں گے تو 20 منٹ لگ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ تسلی سے پڑھیں میرے خیال میں تو آدھا گھنٹہ لگے گا، اور آدھا گھنٹہ تسلی سے شعبان المعظم کے مہینہ میں یہ 12 رکعت پڑھنے سے کیا کیا ملے گا، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑی برکتیں ہیں۔ جو شخص یہ 12 رکعت پڑھ لیتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے، یہ 12 رکعات دو کر کے شعبان المعظم کے مہینے میں جس کو اللہ کریم توفیق عطا فرما دیتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ 12,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 12,000 سال، ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60-70 سال ہوتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان المعظم کے مہینہ میں یہ 12 رکعات پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے اس کو ماں نے ابھی پیدا کیا ہو۔ یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے ان نوافل کا، کہ اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا کہ ایسے پاک فرما دے گا کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت محمدیہ پر رحمتیں ہیں، یہ امت محمدیہ پر برکتیں ہیں۔ اور اس کا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ جو یہ 12 رکعات نوافل پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو شعبان المعظم کے مہینہ میں 12 رکعات پڑھے گا رب کعبہ اسے 12,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، کتنی بڑی برکتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بس لولی پاپ پر لگ جائیں، جو 55 میں چیز ملتی ہے، جو سستی چیز ملتی ہے، ہم اس پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے دین لیا ہوتا اپنے ماں باپ قربان کر کے، ہم نے دین لیا ہوتا اپنی عزت پامال کر کے، ہم نے دین لیا ہوتا رسوائی حاصل کر کے، تو آج وقت کچھ اور ہوتا، آج ہمیں دین کی قدر ہوتی۔ ہمیں تو دین 50 روپے میں مل گیا، ہمیں تو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اوپر سے ہم پر جو مسلط پیر ہو گئے ہیں، ایسے پیر جن کو خود کا ہی نہیں پتہ ہوتا، وہ ہمیں دین اسلام سکھانے آ جاتی ہیں، وہ ہمیں تعویذات بتلانے آ جاتی ہیں، وہ ہمیں لوٹنے آ جاتی ہیں۔ جو میں نے یہاں پر آپ کو وظائف بتائی ہیں، اور یہ سب مسنون وظائف ہیں، ان میں کسی قسم کی نہ کوئی رجعت ہے، نہ ان میں کسی قسم کی کوئی قلعہ کشی ہے، نہ کوئی آپ کو پریشانی کی والی بات ہے۔ یہ ایسے وظائف بتائیں نا، اب وہ لوگ ان پر پابندیاں لگاتے ہیں، جی آپ اگر ایسا کریں گے آپ نے چلا نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے وہ نہیں کھانا۔ اللہ والو کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ اللہ کریم سب کو ہدایت کلی عطا فرمائے۔ اور اس کا آخری فائدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو شعبان المعظم کے مہینہ میں 12 رکعات پڑھتا ہے، دو کر کے پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھنے، 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھنے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی برکت ماہ شعبان المعظم، سبحان اللہ، کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے نا، اس میں اہل بیت کی پیدائش ہے، اہل بیت کی آمد ہے، تو اس میں اہل بیت سے محبت کریں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید جو ہے میں شعبان المعظم کے فضائل آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور یہ آپ کو ویڈیو ایسے ملتی رہیں گی۔ آپ خدارہ چوڑے لفظوں کے جو جاہل پیر ہیں ان سے بچیں، اور جو شریعت کے مطابق، جو دین اسلام کے مطابق، جو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق آپ کو وظیفہ بتائے اس پر عمل کریں۔ امید ہے آپ ان وظائف پر عمل کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، آپ کے فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی شعبان المعظم کے نوافل، شعبان المعظم کے ذکر و اذکار کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر بھی میں شعبان المعظم کے موضوع پر ویڈیو اور بھی بناؤں گا، اور آپ کو ایسے وظائف ملتے رہیں گے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔